سورہ بقرہ میں بہت سارے مضامین بیان ہوئے ہیں. اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقہی احکام، قرآن میں عام طور پہ مسائل کا بیان نہیں ہوتا، مسائل زیادہ تر حدیث میں بیان ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں ان مسائل کو جن کا خواتین کے حقوق سے تعلق ہے، ان مسائل کو قرآن مجید میں بہت زیادہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہر دور میں ہوتی رہی ہے. کیونکہ مرد طاقتور ہے تو وہ اکثر کمزور کے حقوق دبا لیتا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو مرد تھے وہ عورتوں کے حقوق دبا لیا کرتے تھے. نکاح کرتے تو ان کو لٹکا کے چھوڑ دیتے، نہ حقوق ادا کرتے نہ طلاق دیتے. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق، ان کے لعن، نفقے اور مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق مسائل کو تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ اہم ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی مرد ان میں سے بہت سے مسائل پر عمل نہیں کرتے. بہت سے دیندار عمل نہیں کر رہے، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو بے دین لوگ کہاں سے عمل کریں گے. اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تفصیلی بیان تو نہیں ہو سکتا، قرآن نے تو بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے، مختصر لفظوں میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. پہلا حکم تو اللہ نے یہ دیا کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو. مسلمان مرد کے لیے کسی کافر عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. فرمایا اگرچہ وہ کتنی خوبصورت ہو. البتہ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کی عورتوں کو مستثنی کیا ہے. مسلمان یہودی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے. تو اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کافروں کی نسبت کم درجے کے ہیں، کیونکہ کتاب ہے ان کے پاس، انبیاء پر یقین رکھتے ہیں. البتہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کافر مرد سے نکاح کرے، خواہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو، یہودی کیوں نہ ہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے. اگر وہ کسی کافر سے نکاح کرے گی تو وہ کسی کافر کے تابع آئے گی جس کو اللہ پسند نہیں کرتے. یہ ناممکن ہے. یہود و نصارہ کے علاوہ جو مشرک عورتیں ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے اور پارسی ہیں یا کمیونسٹ ہیں، ان عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں. اگر کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں، زنا کہلائے گا وہ. فرمایا اس لیے نکاح نہیں کرو کہ اگرچہ یہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی پرکشش ہو، تمہارا کتنا ہی دل چاہ رہا ہو، لیکن ان میں ایک عیب ہے. وہ عیب یہ ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے. ان کے خاندان سے جب تم زیادہ اٹیچ ہوگے، ظاہر ہے جب شادی ہوتی ہے تو پھر سسرال تو پورا پورا جہیز میں، سامان ملے نہ ملے سسرال تو ملتا ہے جہیز میں. آنا جانا ہوگا تو تمہارے دل سے، تمہاری اولادوں سے بت پرستی کی اور یہ سب چیزوں کی نفرت نکل جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یہود و نصارہ کی عورتوں میں بھی ہے، جب ان سے شادی کریں گے تو وہ چرچ وغیرہ کا. تو اس میں جواب اس کا یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی چونکہ اسلام کے قریب ہیں، تو اس میں جب وہ اپنے چرچ اور مسجد کو دیکھیں گے تو کمپیئر کریں گے کہ کہاں کا ماحول اچھا ہے. ان کو تورات اور انجیل کی اصل شکل مسلمانوں میں، اہل اسلام میں نظر آئے گی، کیونکہ ان کے مذہب کے زیادہ قریب ہے. وہ سمجھ جائیں گے اگر عقل مند ہوں گے کہ اصل یہودیت اور اصل نصرانیت جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی تعلیم تھی وہ اصل میں اسلام میں ہے. اسلام کے علاوہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ مسخ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. بہرحال اس کا حکم دیا گیا. دوسری بات یہ کہ ناپاکی کے ایام میں، زمانے جاہلیت میں مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر لیا کرتے تھے. اس پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ عورت کے جب ناپاکی کے ایام ہو تو ان سے ہم بستری کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گندگی ہے. اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے، گندگی سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے. لیکن اس میں بعض جگہ یہ جہالت تھی زمانے جاہلیت میں. کچھ لوگ تو زوجہ کے قریب چلے جاتے تھے اور کچھ بالکل اس کو اچھوت سمجھنا شروع کر دیتے تھے. جب ایام ہو عورت کے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اس کا جھوٹا نہیں پیتے تھے، اس کو منحوس سمجھتے تھے. تو
اس پہ بھی اسلام نے پابندی لگائی ہے. ایسا نہیں ہے, ان ایام میں عورت منحوس نہیں ہوتی, اس کا جھوٹا بھی پیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے, سویا بھی جا سکتا ہے, سوائے جماع اور ہم بستری کے باقی کوئی اس میں خرابی نہیں ہے. تو اس تصور کو بھی ختم کیا اللہ تعالیٰ نے. زمانے جاہلیت میں عورت پہ ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ مرد بیوی سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا تو قسم اٹھا لیتا تھا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بات چیت نہیں کروں گا, تجھ سے دور رہوں گا, تیرے قریب نہیں جاؤں گا. پھر لٹکا کے چھوڑ دیتا تھا اس کو, کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. ان میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی, تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی طلاق کا اختیار مرد کو تھا. حضرت عیسیٰ کی شریعت میں بھی حضرت موسیٰ کی. یہ اللہ نے مردوں کو جو اختیارات دیے ہیں ان میں ایک اختیار یہ بھی کہ طلاق کا اختیار جو ہے اللہ نے مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. دونوں کو اگر دے دیا جاتا تو پھر جوڑی صحیح چل نہیں سکتی تھی, ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہوتا. اور دونوں کو میں سے کسی کو بھی نہ دیا جاتا تو بعض صورتوں میں علیحدگی ضروری بن جاتی ہے, تو وہ نہ ہو سکتی. اس لیے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے کہ مرد کو اختیار دیا جائے. عورت اگر لینا چاہے تو اس کے لیے پھر الگ احکام بیان کیے. تو زمانے جاہلیت میں مرد قسم اٹھا کے کہتا تھا خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا, ہم بستری نہیں کرتا تھا, اس سے چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیات نازل کی کہ مرد نے اگر یہ حلف اٹھا لیا ہے تو 4 مہینے کے بعد 4 مہینے تک اگر رجوع کر لیا اس نے تو قسم کا کفارہ ادا کر دے اور قسم ختم ہو گئی. لیکن اگر رجوع نہیں کیا تو پھر عورت کو جو ہے طلاق واقع ہو جائے. ایلا کا تحقق, اس کو ایلا کہتے ہیں. اس میں بعض فقہا نے کہا ہے کہ عورت عدالت سے طلاق لے سکتی ہے ایسی صورت میں, اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ خود بخود طلاق ہو جائے گی, اسی کو امام ابو حنیفہ نے فالو کیا. بہرحال عورت کو اختیار دیا جائے گا, پھر مرد کے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا. اس لیے تاکہ مرد زیادہ عرصے تک عورت کو لٹکا کے نہ چھوڑ سکے. تو اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت پہ طلاق واقع کر دی کہ اب تاکہ یہ کہیں اور نکاح کر کے اپنی خواہش کو پوری کر سکے. اس کے علاوہ ایک ظلم اور ہوا کرتا تھا, بلکہ یہ عورتوں میں ایک جہالت کی بات تھی کہ جب عورت کو طلاق ہوتی تھی تو اس کو تو پتہ ہے اب تو میں اپنے شوہر سے علیحدہ ہو رہی ہوں یا شوہر کا انتقال ہو گیا. تو اگر اسے حمل ہوتا تھا وہ یا تو وہ چپکے سے حمل گرا دیتی یا چھپا لیتی, کسی اور سے شادی کرتی اور بچہ اس دوسرے مرد کے کھاتے میں ڈال دیتی تھی. اس پہ قرآن نے سختی سے پابندی لگائی, لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر, کہ اگر تم اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو طلاق کے بعد تمہیں اپنے حمل کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. صاف لفظوں میں بتا دو کہ میرے پیٹ میں حمل ہے, اور تاکہ نسب میں گڑبڑ نہ ہو, بچے کا باپ متعین رہے. اب طلاق کے بعد پتہ چلا کہ اس کو حمل ہے زوجہ کو, تو پھر ایک ذمہ داری اللہ نے مرد پہ لگا دی, وہ یہ کہ جب تک بچے کا حمل, بچے کو وضع حمل نہیں ہوتا, ولادت نہیں ہو جاتی, اس وقت تک اس کا سارا خرچہ پانی مرد کے ذمہ ہے عورت کا. اور ولادت کے بعد عورت 2 سال تک دودھ پلائے گی تو اس دودھ پلائی کی اجرت بھی مرد کو اپنی بیوی کو دینی پڑے گی. ان احکام پہ ہمارے معاشرے میں عمل نہیں, طلاق دے کے دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حاملہ ہے, پریگننسی ہے, بچہ ہو گیا ہے تو پھر یہ دودھ پلا رہی ہے تمہارے بچے کو, فیڈ کرا رہی ہے تو اس کا خرچہ پانی دو. یہ تمام چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں, داڑھی والے بھی, بغیر داڑھی والے بھی, تہجد گزار بھی. بس ایک اوٹ پٹانگ جو ہے نا مار پٹک ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اللہ نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں گی اگر مکمل مدت چاہتے ہو. اور وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف, جس کا بچہ ہے یعنی جو بچے کا باپ ہے اس پر اس بچے کی ماں کا خرچہ ہے, لباس بھی پوشاک بھی. یہ ساری چیزیں کس کے ذمہ ہیں؟ شوہر پر ہیں, اگرچہ اس نے طلاق ہی کیوں نہ دے دی ہو پھر بھی شوہر کے ذمہ. بیوی جب تک نکاح میں ہوتی ہے وہ تو پھر ہوتا ہی ہے ذمہ میں, طلاق دینے کے بعد بھی خرچے پانی کے جو احکام ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. اور اولاد کا خرچہ وہ
وہ بلوغت تک مرد ہی کے ذمے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ تو بیوی کا خرچہ بتا دیا نا قرآن نے. جو بچے کا خرچہ ہے طلاق کے بعد وہ کس کے ذمے ہے؟ وہ شوہر کے ذمے ہے، کیونکہ مولود لہو اسے کہا ہے جس کے لیے جنا گیا، کیونکہ نسبت بچے کی باپ کی طرف ہوتی ہے. ایک اور ظلم عربوں میں یہ تھا کہ جب بیوی کو طلاق دیتے کسی ناراضگی کی بنیاد پہ، تو جب تک عدت پوری نہ ہو جاتی تھی مرد کو رجوع کا حق حاصل تھا، اگرچہ اس نے 1000 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے دور میں زمانہ جاہلیت کی ایک رسم باقی تھی. کسی شخص نے، صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نہ تجھے اپنے نکاح سے آزاد کروں گا اور نہ تجھے تیرے حقوق ادا کروں گا، تجھے لٹکا کے چھوڑ دوں گا. آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، باہر چلے گئے امریکہ، بیوی یہاں ترس رہی ہے، لٹکا کے چھوڑ دیا، نہ اسے طلاق دیتے ہیں کہ تاکہ کسی اور سے نکاح کر لے اور نہ اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں. بڑے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عورت کی زندگی کو جو ہے نا لٹکا دیا ہے. تو عرب بھی ایسا کیا کرتے تھے. تو جب عدت پوری ہونے والی ہوتی، عورت یہ سمجھتی کہ اب میں ظالم کے چنگل سے آزاد ہو جاؤں گی. عدت جو ہے نا 3 ماہواریاں، 3 دفعہ مینسز آ جائے تو عدت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر حمل ہو تو بچے کی پیدائش کی عدت عورت کی پوری ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی عدت پوری ہونے والی ہوتی، مرد کہتا ہے میں نے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے جی، رجوع کر لیا. پھر دوبارہ اگلے مہینے طلاق دے دیتا. پھر جیسے ہی عدت پوری ہونے والی ہوتی پھر رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، لٹکا کے چھوڑ دیتا. پھر عدت پوری ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا. ہزار مرتبہ یہ کھیل کھیلتا رہتا تھا. عورت بیچاری تڑپتی رہتی تھی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اس طرح عورت کو لٹکایا جاتا تھا تو اللہ نے اس رسم کو ختم کیا اور یہ آیات نازل کی، الطلاق مرتان، کہ طلاق کا اختیار تمہیں صرف 2 مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، 2 مرتبہ کے بعد تو تمہیں آپشن ہے کس چیز کا کہ رکھ لو یا چھوڑ دو. لیکن اگر رکھتے بھی ہو تو ظلم کی نیت سے یا لڑنے جھگڑنے کی نیت سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. فإمساک بمعروف، بھلے طریقے سے رکھ سکتے ہو تو رکھو. یعنی اگر تم بہت سے لوگ رجوع کر لیتے ہیں نا، لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ جیسے پہلے چل رہے تھے ویسے ہی چلیں گے، تو اللہ نے فرمایا اگر اس طرح سے رکھنا ہے جیسے پہلے چل رہے تھے تو پھر رجوع کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے تو تسریح بإحسان، عمدہ طریقے سے رخصت کر دو. مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب ہم نے قرآن کی یہ آیات پڑھی تو افسوس اس پر ہوتا تھا کہ پورے ملک میں، ہم باہر تو نہیں دیکھا ہم نے، پورے پاکستان میں شاید ایک واقعہ بھی میرے علم میں ایسا نہ ہو کہ کسی نے اپنی زوجہ کو بھلے طریقے سے رخصت کیا ہو. بھلے طریقے سے رخصت کا مطلب کیا ہے کہ بھائی نہیں بن رہی، نہیں رکھنا چاہتے، حساب کتاب نہیں چل رہا، لڑائی جھگڑے. اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں تو پہلے ان جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے ایک شخص مرد کے خاندان کا بیٹھے اور ایک شخص عورت کے خاندان کا بیٹھے، مرد ہو. یہ دونوں مرد مل کے فیصلہ کریں کہ غلطی کس کی ہے. طلاق سے پہلے اللہ نے یہ حکم دیا. عربوں میں یہ بھی نہیں تھا بس طلاق، جیسے ہمارے یہاں جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، صبح شام فون آتے ہیں حضرت جھگڑا ہوا، طلاق 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 نکال دو. تو گدھے، مجھے تو دل نہیں چاہتا میں ان کو کیسی گالیاں دوں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے شادی کر لی اور تمہیں طلاق کے احکام معلوم نہیں ہے. جاب کرتے ہو تو پہلے کوئی ٹیسٹ پاس کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسے تھوڑی کوئی آپ کو کرسی پہ لا کے بٹھا دے گا کہ جی آیا اس کو مینیجر بنا دو، یہاں کرسی پہ لا کے بٹھا دو. مرد کو بھی اللہ نے مینیجر بنایا ہے، اپنے گھر کا مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں دی ہے، تو کچھ مسائل، کچھ علم تو سیکھو. کچھ دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا، رو رہا ہے، وہ فیکٹری کا سیٹ ہے، بیوی نے بے وقت فون کر دیا، اس کو غصہ آیا، وہیں سے طلاقیں نکالی اس نے، کیونکہ وہ فیکٹری میں کوئی حادثہ ہو گیا تھا، کوئی بندہ جل کے مر گیا. اب وہ سیٹ صاحب پریشان کہ کہیں میں اندر نہ ہو جاؤں اس کیس میں، پریشان تھے. بیگم صاحبہ نے کال دینا شروع کر دی کہ آج ہمارے جو میرے محبوب، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے محبوب نے آج مجھ سے مس کال بھی نہیں دی. کوئی خواتین کو بھی تو پتہ نہیں موبائل کے استعمال کا غیر ضروری بہت زیادہ ہے. مرد کو گھر سے باہر رہنے نہیں دیتی، جہاں جائے گا فون کر کے تو آدمی بعض دفعہ غصے میں آ جاتا ہے. خواتین کو بھی ایک گزارش ہے
کہ موبائل کا استعمال ضرورت کی حد تک کم سے کم کریں، اور مردوں کو بھی چاہیے اپنی بیگمات کو کہہ دیں بھائی یہ موبائل جب میں باہر ہوں تو مجھے گھر سے باہر رہنے دو، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا آدمی کس کنڈیشن میں ہو، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی نارمل حالت میں ہوتا ہے، کس پریشانی میں ادھر پھر فون آ جائے، اور آدمی اگر فون کا جواب نہ دے نا بیگم کا تو اس کو پتا ہے کہ پھر یہ آسان نہیں ہے، یہ ہنسی پھر مجھے بتانا پڑے گا بیگم کیوں جواب نہیں دیا، پوری تفصیل ڈیٹیل جو ہے۔ تو بعض مرد کی طبیعت حساس ہوتی ہے، وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، تو غضبناک ہو اس نے دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دی، پھر وہ یہ کیا ہو گیا، یہ کہ میں نے کہا ہو گیا بس کسی کو فائر کر دو، کلاشن کوف کی گولی چلا دو، اگر پھر تھوڑی ریورس ہوتا ہے، تو چلانے سے پہلے ہوتا ہے، غصے میں چاقو مار دیتے، لگتا کہ نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں کہا ہے کہ اگر آپس میں نہیں بن رہی، اختلافات ہو رہے ہیں، تو طلاق سے پہلے ایک اقدام یہ کرو، ان خفتم شقاق بینہما، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو ایک خاندان شوہر کے، ایک شخص شوہر کے خاندان کا، اور ایک مرد کس کے خاندان کا، اور مرد ہونا چاہیے، لیڈیز ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہاں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ مسئلے بھی خواتین حل کرتی ہیں بیٹھ کے، یہ جو مسئلے حل کرتی ہیں عام طور پہ خواتین حل کرتی ہیں، جس سے بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کیا ہے۔ تو دو آدمی بیٹھ جائیں، تسلی سے بات سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی دونوں کی نیت اصلاح کی ہوگی اور ان حکموں کی نیت اصلاح کی ہوگی، خام میں کسی کو دبانا مقصد نہیں ہوگا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا کر دے گا، آپس میں اختلافات کو ختم کر دے۔ یا تو عورت میں تکبر ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یا بعض دفعہ مرد میں فرعونیت ہوتی ہے، مرد کہتا ہے میں آدمی ہوں، میں کیسے جھک جاؤں، تو اللہ نے بتایا کہ دوسرا تمہیں جب بتائے گا نا یہ تمہاری غلطی ہے، تو مرد کو بھی اگر انسان ہوگا اس کو احساس ہوگا بھائی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی، اور دھڑا دھڑ جو ہے نا مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر شریعت نے طلاق کا آپشن اس لیے رکھا ہے تاکہ نکاح کا جو مقصد تھا وہ تھا محبت الفت سے رہے، اب دونوں ایک دوسرے کا سر پھاڑتے رہیں اور سگریٹ سے جلاتے رہے شوہر بیوی کو، اور بیوی اس کو مارتی رہے، اور آپس میں دنگا فساد ہو، پورے محلے میں روزانہ آوازیں گونجتی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں تماشے۔ تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، عیسائی مذہب میں ہے کہ نہیں پھر بھی رہیں، وہ جڑے ہی رہیں، عیسائیت میں طلاق کا آپشن نہیں ہے، تو اسلام میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے، جتنے دن آرام سے گزار سکتے ہو بھائی گزار لو، یہاں نہیں بن رہی چلو تم ادھر کر لو، وہ والی کو ادھر کرنے دو، اپنی والی کو، ٹھیک ہے۔ صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا، نہیں بن رہی چل بھائی تو ادھر جا، تو ادھر کر لے، میں جو ہے کہیں اور کر لیتا ہوں، تو آرام سے جہاں تجھے سمجھ میں آئے تو وہاں کر لے، جہاں مجھے سمجھ میں آئے میں وہاں کر لوں گا، تاکہ آپس میں محبت الفت سے زندگی گزرے۔ تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کے اختیارات کو محدود کیا ہے، فرمایا طلاق مرتان، 2 مرتبہ تمہیں اختیار ہے، ایک دفعہ دے دی، دوسری دفعہ دے دی، ایک دفعہ دے دی رجوع کر سکتے ہو، دوسری دفعہ دے دی رجوع کر سکتے ہو، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تیسری دے دی تو زمانے جاری اس میں تو پھر بھی رجوع کر سکتا تھا نا، فرمایا اب نہیں کر سکتے، اب نہیں۔ اور اللہ نے اب ایسا مرد کے اختیارات کو ختم کر دیا کہ 3 طلاقوں کے بعد اب کہا اگر یہ بیوی راضی ہو پھر بھی نہیں کر سکتے تم اس سے نکاح، پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ عورت کی طبیعت ہوتی ہے نرم، کتنا ہی ظلم زیادتی کر لو نا، بعد میں ذرا 2 آنسو بہا دو وہ نرم ہو جاتی ہے کہ نہیں میرا میاں کتنا اچھا ہو، میرا میاں جو چرسی بھنگی ہیروئن سی تھا ماشاءاللہ کتنا اچھا ہو، لگ رہا ہے بہت نیک بن گیا، عورت کی فطرت ہے یہ۔ بچے کتنا وہ کرتے ہیں تھوڑا سا رو لیتے ہیں، ماں کا دل کیسے نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط قانون بنا دیا کہ عورت کے جذبات سے تم دوبارہ کھیل نہ سکو، ایک دفعہ طلاق کا لفظ کھیل لیا ٹھیک ہے، اللہ نے ایک موقع دے دیا کوئی بات نہیں ابھی معاملہ ہے رجوع کر سکتے ہو، دوسری دفعہ کھیل لیا رجوع کر سکتے ہو، تیسری دفعہ کھیل لیا اب نہیں کر سکتے۔ اب ایک دل میں آپشن آتا ہے چلو رجوع تو نہیں کر سکتا لیکن بیگم تو میرے پاس ہی ہے، ابھی عدت تو یہی گزارے گی، سارا خرچہ تو میں اٹھاؤں گا اس کا، تو چلو ذرا تھوڑا سا 1-2 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 مہینے تک تو ہے میرے پاس معاملہ، 3 مہینے میں ٹھیک ٹھاک نرم ہو جائے گی اس کی طبیعت، رلا دھلا کے تھوڑا سا تعویذ گنڈے اور تھوڑا سا روں گا، سمجھ جائے گی ٹھیک ہے ابا میں نے اسی کے پاس رہنا ہے۔ جب رہے گا پھر دوبارہ سے وہی، کیونکہ جب 3 دفعہ میں نہیں سدھرا، 3 دفعہ اس کو آپشن دیا، اب دوبارہ کیسے سدھرے گا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں لہذا دھڑ دھڑ جذبات میں ہم نے 3 اگر نکال دی تو اس کی ہمیں اتنی بڑی سزا کیوں دی جا رہی ہے کہ گھر اجڑ گیا؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے
کہ غصے میں دھاڑ دھاڑ کر کے 3 طلاقیں نکال دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں یار یہ تو بالکل ہی معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو یاد رکھو اللہ غصے میں 3 طلاقیں دینے والے کے ہاتھ سے معاملہ اس لیے نکال دیتے ہیں کہ اتنے غصے والا آدمی اپنی بیوی کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. جس کو اتنا اپنے نفس پہ قابو نہ ہونا کہ مجھے کیا بولنا ہے. میرے پاس جتنے بھی کیس آئے جس نے غصے میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکالی ہیں، وہ پھر ہر چیز میں غصے میں بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ بعد میں کسی دن غصے میں بیوی کو چاقو بھی مار سکتا ہے. وہ غصے میں بیوی کو بندوق بھی مار سکتا ہے. تو شادی کرنا اور بیوی کو رکھنا ایسے غصے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. عورت کو رکھنے کے لیے ٹھیک ٹھاک حوصلہ ہونا چاہیے. مرد کو اللہ نے حوصلہ دیا، طلاق کا اختیار بھی اس لیے دیا کہ یہ غصے پہ زیادہ قابو پا سکتا ہے. عورت کو اختیار دے دیا جاتا تو عورتیں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. یا تو محبت کریں گی تو اتنی زیادہ محبت کریں گی کہ جیسے لیلا اور مجنوں میں بھی کیا محبت ہوگی، تھوڑی دیر میں پیدرا بدل جائیں گی. جب کوئی بات افطاری لیٹ ہو گئی، کچھ سموسے نہیں لے کر آئے، ایک دم ایسا غصہ کہ اگر ان کو اختیار دے دیا جائے تو وہ دھڑا دھڑ طلاق نکالتے. دیکھتے نہیں اب خواتین بچوں کو کیسے لتاڑتی ہیں. اپنے مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو کیسی موٹی موٹی بددعائیں دیتی ہیں. باپ کو بھی غصہ آتا ہے بہت مقام پر، لیکن ایسی بددعائیں دیتی ہیں اللہ کرے منوس دفع ہو جائے. یار کم بخت میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا، منوس کیوں پیدا ہو گئے تھے. تھوڑی دیر میں بچہ کو کوئی چوٹ لگے تو ایسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگائے، ہائے میرا لال، ہائے میرا بچہ. تو ایسی ایک دم گالیاں ایک دم. تو اللہ نے ان کو اسی حساب سے ڈیزائن کیا، یہ انہی کی فطرت. تو اس لیے بھی اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا کہ اگر دے دیا جاتا تو آدمی لوگ ہر وقت طلاق کی ڈگری لے کے ہی گھوم رہے ہوتے. کہہ رہے یار آج بیوی نے چھٹی کر دی ہے میری. ٹھیک ہے یہ بھی ایک حکمت ہے. لیکن مرد کے اختیارات کو بھی محدود کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. یہ نظریہ غلط ہے. قرآن حدیث سے صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے کہ ایک مجلس میں 2 یا 3 مجلسوں میں بھی 3 ہی ہوتی ہیں. یہ چونکہ اس کا موقع نہیں ہے دلائل کا لہٰذا میں اس بحث کو بھی نہیں چھیڑتا. تو ایک اللہ نے یہ حکم بیان کیا. دوسرا حکم یہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا ہے. پھر یہاں جو ہے 3 طلاقوں کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تم اس عورت سے شادی کر بھی نہیں سکتے، اس کو ورغلا کے بھی نہیں. اب یہ عورت تمہارے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، تم سے نہیں کر سکتی. اب کسی اور مرد سے نکاح کر لے. اب چونکہ اس میں یہ اندیشہ تھا کہ یہ نورا کشتی نہ شروع ہو جائے، بندہ مرد کہیں سے اپنے دوست کو لائے اور نکاح کرا کے اسی وقت طلاق دلوا کے واپس لے آئے، تو یہ کیا جا رہا ہے 2 بول میں. اس لیے اللہ نے پورا کام یہ کیا کہ بھائی نہیں، کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ اس کے ساتھ رات گزارے، مرد بیوی سے ہم بستری بھی کرے. اور پھر اگر وہ مرد اتفاق سے طلاق دے دے، اس کی مرضی دے نہ دے یا انتقال ہو جائے، پھر ٹھیک ہے، جیسے دوسرے مردوں سے کر سکتی ہے تم سے بھی کر سکتی ہے. اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مرد ہے جب اس کے ساتھ عورت زندگی گزارے گی تو عورت کو یہ احساس ہوگا کہ یہ پہلے والے آدمی سے اچھا ہے یا برا ہے. اگر برا ہوگا کہے گی وہ تو بہت اچھا تھا، میں نے کیا سودا کر لیا گھٹیا. ٹھیک ہے نا. پھر اگر یہ دوسرا چھوڑ بھی دے گا نا تو یہ پھر پہلے کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گی. کہ بھائی یہ تو جیسے کوئی غلام تھا نا، وہ اپنے آقا سے بڑا پریشان رہتا تھا کہ بھائی تو مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا تھا، مجھے بیچ دے، کسی اور کو بیچ دے. آقا نے وہ بیچ دیا، کسی اور کے پاس چلا گیا. دوسرے کے پاس گیا، وہ اس سے بھی بڑا. وہ کیا کرتا تھا، اس کا سر منڈا کے اس پہ چراغ رکھ کے مطالعہ کرتا تھا. کہتے تھے رات بھر ہلنا نہیں، بیٹھے رہنا ہے. تو اب وہ کہنے لگا یار پہلے والا تو صرف کوٹتا ہی تھا، پیٹتا ہی تھا. تو بعض عورتوں کی طبیعت میں ایسی ناشکری ہوتی ہے، صحیح ہے نا. تو اور اگر دوسرا والا اچھا نکل آیا پہلے سے، پہلا والا مرد کفِ افسوس ملتا رہے گا کہ بھائی میں نے اس عورت کی قدر نہیں کی، دیکھو اس کو تو مجھ سے بھی اچھا آدمی نہیں ہے. اس کو آئندہ یہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالے گا. آئندہ جب شادی کرے گا کہے گا جو ہے جیسی ہے برداشت کرو بھائی، پوری سیدھی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتی. تو یہ حکمتیں ہیں اس میں. باقی پہلے سے شرط لگا کے جو حلالے ہو رہے ہیں آپ مکھ مکھا کر کے بھائی جو شادی ہو رہی ہے یہ بکواس ہے، حرام ہے، لعنتی عمل ہے، یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بیان کیا کہ عرب جب بیوی کو طلاق دیتے تھے تو جتنا مہر اسے دیا ہوتا، جو تحفے تحائف دیتے وہ بھی چھین لیتے تھے اس سے. آج بھی چھین لیتے ہیں لوگ. سونا دیا تھا واپس لے لیا، جہیز دیا تھا، جہیز تو بیوی کا واپس لے لیتے ہیں، جو بیوی لائی تھی اپنے میکے سے وہ انہوں نے دیا ہی نہیں تھا. تو اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. ایک عورت کو اگر طلاق دے دی ہے تو جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے ایک دھیلا بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں، کچھ بھی لینے کی تمہیں اجازت نہیں.
اس کے علاوہ ایک اور حکم یہ بیان فرمایا، عرب میں عادت تھی جب بیوی کو طلاق دے دی تو اب وہ کہتے تھے کہ یہ عورت چونکہ ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، اب ہم کسی اور عورت کے ساتھ اس کو کیسے دیکھیں، تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ آج وزیرستان وغیرہ میں جو پٹھان ہے نا، ان کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے، یہ بیوہ ہمارے کسی بھائی سے کرے گی تو ٹھیک ہے، خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ اس پہ قرآن نے پابندی لگائی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا، بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ بھائی اب ایک دفعہ شادی کی اتنی محنت سے بکھیڑوں سے، اب طلاق ہو گئی ہے یا شوہر مر گیا، چھوڑو اب زندگی ایسے ہی گزارو، اس کو برا سمجھتے تھے دوبارہ شادی کو۔ اور بعض یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے ہی خاندان میں کرو گی تو ٹھیک ہے، باہر نہیں جانے دیں گے۔ ان دونوں باتوں پہ قرآن مجید نے پابندی لگائی ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے یا شوہر مر جائے اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر ان کو اپنے منتخب شوہروں سے نکاح کرنے سے روکنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ وہ عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، کسی مائی کا لال کو پابندی لگانے کی اجازت نہیں، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، نہ پہلے شوہر کو، نہ خاندان کے کسی فرد کو۔ یہ بھی ہمارے ہاں دینداروں میں دیکھا گیا ہے کہ بیوہ ہو جائے تو پھر اسے کہیں شادی کرنے نہیں دیتے، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے ہیں۔ 4 بچے ہو گئے، ابھی شادی کر رہی ہے، اس عمر میں 4 بچے ہو گئے، شادی کر رہی ہے۔ خدا نے واضح قانون بنا دیا، 4 کیا 18 بچے بھی ہو جائیں، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کسی کو نکاح سے روکنے کی اجازت نہیں۔ اور فرمایا ذالکم ازکا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ نصیحت ہم اسے کر رہے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ پہ آخرت پر ایمان ہے تو تمہیں اسے نکاح سے روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بے ایمان ہو، کافر ہو، مرتد ہو تو جو چاہے کرو پھر۔ تو سوچ لیا کریں خاندان میں کوئی بیوہ عورت جو نکاح کرنا چاہے، اگر آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو قرآن کے مطابق آپ پھر بے ایمان ہیں، ایماندار نہیں۔ اور فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، اسی میں پاکیزگی ہے۔ اگر نکاح سے روکو گے تو کیا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس کی طبیعت زنا کی طرف مائل ہوگی، اس کی طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوگی، جو اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس کی طبیعت بھی ہوگی۔ میرے علم میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو پہلی شادی کسی بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ روڑے اٹکا دیتے ہیں، نہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے بھائی، کرنے تو بیچاری کوئی بیوہ، کل اللہ نہ کرے آپ کی بیٹیوں میں سے بھی کوئی بیوہ ہو سکتی ہے، کوئی بہن بیوہ ہو سکتی ہے، تو اگر نکاح میں اللہ نے جو پابندیاں، رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، یہ اس آیت کا مقصود ہے۔ اسی طرح عرب میں ایک یہ ظلم ہوا کرتا تھا کہ طلاق دے کے دھکے دے کے نکالتے تھے، اس پہ اللہ نے بہت جگہوں پر پابندی لگائی ہے۔ عجیب بات ہے، قرآن میں جہاں بھی طلاق کا لفظ ہے فرمایا کہ متاعً بالمعروف، بھلے طریقے سے ان کو کچھ سامان دے کے رخصت کرو۔ اس لیے تمام امت کا اجماع ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جائے تو اس کو تحفے تحائف دینا لازم ہے، واجب ہے۔ اگر مہر نہیں دیا تو پھر تو تحفے تحائف دینا واجب ہے، اور اگر مہر دے دیا تو امام ابو حنیفہ کے ہاں مستحب ہے اور امام شافعی کے ہاں پھر بھی واجب ہے، کیونکہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ہر طلاق یافتہ عورت کے لیے سامان ہے، کچھ نہ کچھ سامان ہے۔ اس کی مقدار چونکہ قرآن نے بیان نہیں کی، اور فرمایا حقاً علی المتقین، یہ متقین لوگوں پر لازم ہے۔ حق کا معنی یا تو استحباب میں تاکید ہے کہ بہت ثواب ہے، یا یہ کہ لازم اور واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام چونکہ ان آیات پر عمل کرتے تھے، میرے علم میں کوئی ایسے صحابی نہیں ہے جنہوں نے بیوی کو طلاق دی ہو اور فری میں گھر بھیج دیا اس کو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تو 100 مٹکے شہد کے اور 100 باندیاں اس کو تحفے میں دی۔ آپ اسلاف میں جتنے بھی طلاق کے واقعات دیکھیں گے، عورت کو بہت سامان دے کے رخصت کیا جاتا تھا۔ بعض تو ایسے واقعات صحابہ میں ملیں گے جو مالدار صحابہ تھے، انہوں نے جب کسی بات پہ بیوی کو طلاق دی تو اتنا مال دیا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ طلاق یافتہ عورت کو کچھ دے کے رخصت کرو، تو اتنا مال دیا کہ عورتیں طلاق پہ خوش ہو گئی کہ بھائی یہ ہمیں منظور ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تو اگر اتنے پیسے مل رہے ہیں تو پھر ہم۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ طلاق نامہ لے کے جاؤ اور ساتھ ساتھ یہ سامان بھی لے کے جاؤ، بہت دینار، اشرفیاں، سونے کے سکے، مالدار بہت تھے حضرت حسن۔ حضرت معاویہ نے باقاعدہ آپ کے لیے بہت بڑا وظیفہ جاری کیا ہوا تھا بیت المال سے۔ تو جب وہ گئے ہیں اور کہا کہ دیکھنا دونوں جواب کیا دیتی ہیں، 2 بیویوں کو طلاق دی
اور کہا کہ دیکھنا ایک ایک طلاق، اور کہا کہ دیکھنا یہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا حرام ہے، یاد رکھیں جائز نہیں ہے یہ۔ حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا نا تو حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، اس کے سر پہ کوڑا لے کے چڑھ جاتے تھے، مار مار کے سر گنجا کر دیا کرتے تھے اس کا۔ ہمارے پاس لوگ فری میں آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، پورے پرزوں کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ قانون یہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی 3 طلاقیں دے کے ٹیلی فون کرے یا آئے تو کوئی ایسا انتظام ہو کہ اس کو سر کم از کم اس کا ایک دفعہ گنجا۔ امیر المومنین کی تو یہی سنت ہے، صحابہ کی تو یہ سنت ہے، جیل تو ہونی چاہیے کم از کم۔ تو حضرت حسن نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق بھجوائی اور خادم سے کہا کہ دیکھنا یہ طلاق کے ساتھ جو ہے نا، طلاق کا پیپر یا پرچہ جو جس پہ کاغذ پہ لکھ کے دی تھی، کہا کہ یہ مال و دولت بھی ان کو دے دینا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے متاع بالمعروف۔ تو وہ معروف جو کتنا ہونا چاہیے وہ ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے، جتنا بڑا دل۔ تو اشرفیوں کے مٹکے بھرے ہوئے بھجوا دیے۔ تو ایک زوجہ نے کہا واہ مال رابح سبحان اللہ، کروڑپتی ہو گئے بھائی، آج مزہ آ گیا بھائی۔ دوسری نے کہا کہ الفاظ پورے مجھے یاد نہیں، قلیل من حبیب مفارق، کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے جیسا شوہر مجھے ملا ہوا تھا وہ زیادہ قیمتی ہے، یہ مال اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو خادم نے آ کے بتایا کہ ایک نے تو کہا کہ اتنا اچھا پیسے مل گئے مجھے، دوسری نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حسن نے اس سے رجوع کر لیا طلاق، فرمایا کہ ہاں یہ میرے ساتھ رہنے کے قابل ہے، اس کو پیسے سے نہیں مجھ سے محبت ہے۔ تو ایسے واقعات ہوتے تھے اسلاف میں، آج اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے۔ چماٹ مار مار کے سگریٹ سے جلا جلا کے دھکے دے دے کے گھر سے باہر نکالتے ہیں اور چیخو پکار، اور پھر وہ لڑکی والے بھی نہیں چھوڑتے، پھر اس کو پھر وہ رابطہ متحدہ سے بندے اٹھا کے شوہر اندر ٹھیک ہے، شوہر نکل رہا ہے کافی دنوں کے بعد، جب نکل کے آتا ہے ایسا لگتا ہے مریخ سے آیا ہے، یہ اس کا مار مار کے برکس بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ ساری زندگی کشتیاں ہی ہوتی رہتی۔ تو اللہ نے کتنا اچھا حکم دے دیا بھائی بھلے طریقے سے رہو، نہیں رہ سکتے فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے رکھو، اور عمدہ طریقے سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں اچھے طریقے سے رخصت کر دو، کوئی بات نہیں، وہ کہیں اور کر لے گی تم کہیں اور کر لو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ رخصت کرنا شروع کر دیں گھر جا کے، یہ اس صورت میں وہ تمام قواعد کی کہ حدود پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کا اقدام یہ اللہ کو پسند نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز اللہ کو طلاق لگتی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی، حالانکہ آپ کی بھی تھوڑے بہت اونچ نیچ تو ہوئی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، فرمایا کہ عورت کو اللہ نے آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے، لہذا اگر تم اپنی زوجہ کو سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس کی طبیعت میں وہ ٹیڑھا پن برداشت کرو پھر، اور اگر تم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے میں کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے، پسلی کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اور فرمایا الا ان کسرها طلاقها، اور وہ توڑنا کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے اپنی بیوی کو یہ توقع کی کہ بالکل میری مرضی کے مطابق چلے تو ایسا ممکن نہیں ہے، تم ساری زندگی طلاقیں دیتے رہو گے، توڑتے رہو گے اس پسلی کو، ایک چھوڑو گے۔ ایک صاحب تھے، میں خود جانتا ہوں ان کو، ابھی بھی موجود ہیں، آپ جا کے مل لیں، انہوں نے ایک شادی کی، اتنے نازک مزاج طبیعت کے آدمی تھے وہ، ان کو دیکھ کے آدمی کو عجیب سی ہونے فیلنگ ہو جاتی تھی، یار یہ اس کے ساتھ نہیں ہم رہ سکتے، ہم تو ابے دبے والے لوگ ہیں بھائی، بیٹھ کے بات کرو، نہیں نکلو یہاں۔ وہ ایک دم ہر وقت کالر یوں ٹائی وائی یوں، تو میں ان سے کہیں متھے لگ گیا، میرے کچھ معاملات ہو گئے، میں یہ سوچتا تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہوگی، یہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کسی نے بتایا نہیں کہ ایک شادی ہوئی تھی اس کو طلاق دی اس نے، پھر دوسری ڈھونڈ کے لائے کیونکہ پیسہ بہت تھا، دوسری ڈھونڈ کے لائے، وہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی، جھگڑے شروع ہو گئے، اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا، پھر تیسری شادی کی، وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس کو بھی چھوڑ دیا، اب چوتھی کر کے لایا ہے۔ اب کہہ رہے پتہ نہیں، تو مجھے کہنے لگا، مجھے وہ امامت کے لیے لے کر آئے تھے مسجد میں، انہوں نے کہا امام 15 بدل چکا ہی ہے اور کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو نکالے آپ خود تشریف لے جائیں، اور کمال کے 6 مہینے میں مجھے بھی نکال دیا اس نے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ جو بیویاں اتنی بدل رہا ہے وہ امام تو پھر اس سے زیادہ بدلے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب جو چوتھی یا پانچویں ملی ہوگی نا، پھر وہ مجھے پتا ہے ایسے لوگوں کو پھر ایسی ملتی ہے کہ وہ ایسا سر بجاتی ہے کہ کیا بتاؤں۔
واقعات آ رہے ہیں بہت سارے ذہن میں کہ کیسے لوگ کہ ہمیں اماں سے بولا اماں میرے لیے ایسی بیوی لے کر آؤ کہ ایسی ناک ہونی چاہیے اور ایسی شکل ہونی چاہیے. مائیں بہویں تلاش کرتی ہیں نا, یہ ہونا چاہیے, دہلی کی ہو, سہارنپور کی ہو, یو پی کی ہو, اور اس کی جناب اردو اسپیکنگ ہو, کوئی کہہ رہا نہیں جی پنجابی ہونی چاہیے, ایک پخے لگائی ہوئی ہیں. پھر جناب وہ ڈاکٹر ہو, پھر یہ ہو, پھر لے کر آئے, پھر 6 مہینے استخارے نکلوائے مختلف جگہوں پہ, آپ سب میں ہرا آ رہا ہے, گرین سگنل آ رہا ہے. پھر ادھر بھی چلے گئے, جھنڈے والوں سے رابطہ کیا, بالآخر لے کر آئے. تھوڑے دن میں آدمی عجیب سا بنا, مکھنچو بنا پھر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا لے آیا میں گھر میں اٹھا. تو اتنے نخرے کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام کی واقعات دیکھیں, ٹھیک ہے سمجھ میں آیا بھائی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, ہو جائے گی. تو اس میں جو ہے یہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے, اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ مکمل سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, کچھ عیب کو برداشت کرو, کچھ عیوب کو برداشت کرو گے تو زندگی کی گاڑی چلے گی. اور اس زمانے میں تو اس حدیث پر عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ مرد کون سے مکمل سیدھے ہیں. یہ تو اس زمانے کی بات ہے, نبی صحابہ کو بتا رہے ہیں جب صحابہ سارے سیدھے ہوتے تھے. آج تو مرد اتنے ٹیڑھے ہوتے ہیں, کوئی کام ان کا سیدھا نہیں ہے. تو ایسے مرد اگر یہ چاہے کہ میری بیوی بالکل جیسا میں کہوں ویسا چلتی رہے تو یہ ممکن نہیں ہے. کچھ وہ برداشت کرے گی, کچھ آپ تھوڑا سا برداشت کر لو, تو اس طرح سے حساب کتاب چلتا رہے گا, زندگی گاڑی چلتی رہے گی. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تو قرآن کی آیات ہے نا, انہی کو ڈیفائن کیا ہے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں, انہی آیات کا مفہوم بیان کیا. کیونکہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے عاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ عمدہ طریقے سے رہو. فإن کریہتموہن, اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اپنی بیویوں کو, کوئی عیب ہے ان کے اندر, فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا, عین ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو. تو بعض ایسی بیویاں جو پسند نہیں آتی, ان میں بعض خوبیاں بڑی ہوتی ہیں, تو ان کی خوبیوں کی طرف توجہ رکھو. یہ قرآن کے الفاظ بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. چونکہ عرب میں یہ چیزیں نہیں تھیں, بیوی کی خامی نظر آ رہی ہے, خوبی نظر نہیں آ رہی. قرآن نے اس طرف توجہ دلائی ہے مسلم معاشرے کو کہ اس کی خوبیوں کی طرف بھی نظر رکھو. ہمارے ایک استاد ہیں, جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اپنا ایک واقعہ سناتے تھے. میرے بڑے قریبی استاد ہیں, وہ فرماتے میری جب شادی ہوئی تو بیوی سے میں بڑا پریشان رہتا تھا, بد اخلاق سی تھی وہ, بہت پریشان, حتیٰ کہ ایک دن میں نے ارادہ کر دیا طلاق دینے کا. یعنی میں نے اپنے بزرگ سے, اپنے استاد سے رابطہ کیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی یہی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے اسی ناپسند میں تمہارے لیے کچھ بہت ساری خوبیاں ہوں, ان کی طرف توجہ کرو. تو اس واقعے کو کہتے ہیں 10 سال گزر چکے, اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور دوسرے بیٹوں کو, ان کے بیٹے بڑے نیک پرہیزگار ہیں, بچے ایسے اتنے نیک ہیں کہ آدمی دیکھتے ہی اس کی شکل صورت پہ نور برس رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ خیر کثیر جو اللہ نے مجھے دیے اس بیوی سے, ٹھیک ہے نا. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ تم ناپسند کرو گے اور اللہ نے خیر کثیر رکھی, تو وہ بلائے بھائی یہ ہے, یہ سارے خیر کثیر گھوم رہے ہیں, کیسی اچھی اولاد اللہ نے ان کو دے دی. اب ان کا بیٹا ماشاءاللہ عالم مفتی بن چکا ہے, بہت اللہ اس سے کام لے رہے ہیں, شرافت ہے اس میں. تو اور بعض دفعہ خوش اخلاق خوبصورت بیوی ہوتی ہے, اس کے بطن سے جو پیدا ہونے والے بچے وہ بڑے نالائق ہوتے ہیں. تو بدصورت بیوی کو بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ عیب ہے, تو اس میں دوسری خوبیاں ہوئی. ہمارے ایک رشتے دار نے اپنا ایک واقعہ سنایا, کہہ رہے ایک صاحب ان پردہ وردہ تھا نہیں, اپنی بیگم کو لے کر آئے, بڑے اونچے, تو بیگم بڑی بدصورت ان کی. کہہ رہے میں نے کہا یار تم اتنے دولت مند آدمی تھے, تم نے اس عورت سے شادی کر لی, یہ تو بالکل تمہارے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے کسی دن میرے گھر میں آنا. میں گھر گیا تو کھانا جب سامنے آیا تو کہہ رہا اتنا لذیذ کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا. کہہ رہے میں نے کہا یہ کیا ہے, کہہ رہے یہ اسی نے بنایا ہے جس کو تم بدصورت ہے. جس بیوی کو کھانا نہیں بنانا آتا تو مرد کا تو آدھی لذت تو ویسے ہی ختم ہو گئی نا گھر کی. کھانے میں وہ ابلے ہوئے چاول آ رہے ہیں, دال چاول بریانی. ہمارے ایک استاد سے ان کی بیوی کو کھانے نہیں بنانے آتے تھے, ایک دفعہ ہماری دعوت کی انہوں نے, اللہ کرے وہ سن نہ لے میری یہ بات, بریانی بنائی, ہم سب گئے. تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں بریانی کی ڈیفینیشن کسی بھی لحاظ سے صادق نہیں آ رہی. تو وہ کہہ رہے تھے یار میں اسی مجاہدے میں زندگی گزار رہا ہوں, میری بیوی کو کچھ بنانا ہی نہیں آتا ہے. تو زندگی کا مزہ کہہ رہے ہیں کرکرا ہو گیا. خود ایسے کہتے تھے کہ یار سب کچھ ہے بیوی میں مگر پکانا ہی نہیں آتا. اپنے گھر میں کھانے کا دل نہیں چاہتا, دوسروں کے گھر جا کے کھاتا ہوں. خود بتا رہے تھے, بڑے زبردست استاد ہیں. تو اللہ نے ایک حق یہ بھی بیان کیا عورتوں کا قرآن مجید کی آیت میں. اور اللہ کے نبی نے جو ایک بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, یہ موضوع تو بہت طویل ہے. اللہ کے نبی نے اس کو اسی بات کو مزید جو ہے نا
ڈیفائن کیا، اس کو مزید تشریح بیان کی، کیونکہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے نا قرآن کی تشریح کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم، فرمایا کہ عورت عزت دار آدمی پہ حاوی آتی ہے، اور عورت پہ مکمل کنٹرول وہی کر سکتا ہے جو کمینہ ہو۔ الفاظ دیکھیں، یعنی کسی کی بیوی 100% اس کے حکموں پہ ناچ رہی ہے نا، تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ آدمی کمینہ ہے، یعنی اس نے اتنا گھر میں ہر وقت کوڑے لٹکا کے اور مار دھاڑ کے اس کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ نیک شریف ہو اور بیگم اس کی پوری سن کے چل رہی ہو۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، جو آپ لوگ اور یہاں خواتین ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ مکمل اگر چل رہی ہے نا فرما، اس کا مطلب ہے کہ مرد نے بد اخلاقی بہت کی ہے، اس پہ روب اتنا قائم کیا کہ وہ ڈری سہمی بیٹھی رہتی ہے۔ تو اتنا روب ایک کمزور ذات پہ قائم کرنا انسان کے کمینے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ مرد سے لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے جیسے سے لڑے نا جا کے، وہ تو بیچاری کسی کے باپ نے بیٹی تمہارے گھر رخصت کر کے دے دی، اب اس پہ سارا غصہ نکال رہا ہے، اس کو ایک جو ہے نا بالکل تیر کی طرح سیدھا رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کر بھی لیتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں باہر تو بھیگی بلی بنے پھرتے ہیں، ذرا سا پھٹا ہو جائے بھاگ جاتے ہیں، اور گھر آ کے بیگوں میں ایسے غصے اتارتے ہیں، تو یہ کمینہ پن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احب ان اکون کریما مغلوبا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دبا رہوں لیکن عزت دار رہوں، ٹھیک ہے بیوی سے مغلوب ہو جاؤں لیکن میری عزت پہ آنچ نہ آئے۔ میدان جہاد میں دکھایا نا نبی نے کیسے بہادری کے جوہر، میدان جہاد میں شکست نہیں ہوتی تھی، غزوہ احد میں صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، نبی کھڑے رہے ہیں، نبی نہیں پیچھے ہٹے، لیکن گھر میں آتے تھے تو تھوڑی بہت سن لیتے تھے بیویوں کی، ٹھیک ہے جی چلو آج تم سنا تو تھوڑا سا ٹھیک ہے ہم سن لیں گے۔ ایک واقعہ بس سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ اس میں تھوڑا سا کنٹرول بھی رکھیں، زیادہ وہ نہ ہو، کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں کمپرومائز نہیں ہے، ان میں سختی کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں عورت پردہ نہیں کرتی، اسی طرح شوہر کی ماں کو بہت زیادہ ستاتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت کے کچھ احکام ہیں۔ بعض صورتوں میں قرآن نے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کا بھی حکم دیا ہے، تو وہ بعض صورتیں پھر کسی وقت بتاؤں گا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض مواقع پر ذرا تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، تو بالکل ہی ایسا نہ ہو جائے کہ کل پھر میرے پاس آ رہے ہو کہ یار یہ تو سارا معاملہ ہی ہاتھ سے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کے اخلاق کے آتے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے گھر میں، تو حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا۔ اب جب حلوہ بنا کے بھیجا ہے تو حضرت عائشہ کو غصہ یہ آیا کہ میری باری میں سوکن نے مداخلت کیوں کی، افطاری کا نمبر ادھر کا تھا کر ادھر کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ہم تو بھگتتے رہتے ہیں نا اس کو، اس لیے ہمیں صحیح طرح سمجھ میں آتا ہے۔ تو حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا، تو امی عائشہ کو چونکہ نبی سے محبت تھی، محبت ہوتی ہے تو مداخلت برداشت نہیں ہوتی، میری باری میں دوسرا کیوں مداخلت، کیونکہ اب حلوہ آئے گا تو توجہ زینب کی طرف جائے گی نا، دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا بنایا، تو اس زمانے کے حلوے بھی کھجور میں تھوڑا سا کوئی گھی ملا دیا، یہ ہوتے تھے۔ تو امی عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ نبی کے ہاتھ سے لے کے زمین پہ دے مارا اور برتن توڑ دیا۔ دیکھو اب ہم ہوتے تو کیا، اگر ہمارے زمانے میں کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو وہ مرد اپنے دوستوں کو کیا بتا رہا ہوتا کہ میری بیوی نے میرے سامنے برتن توڑ دیا، میں نے رکھ کے چماٹ مارا، میں نے کیا کیا، رکھ کے چماٹ۔ تو کہتے یار بہادر آدمی، اسے کہتے ہیں مرد کا بچہ، رکھ کے چماٹ۔ باہر نکلے گا تو رکھ کے چماٹ کسی کو نہیں مارے گا، کھاتا ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، ایک دم غضبناک نہیں ہو گئے، پہلے یہ دیکھو کہ یہ غصے کی وجہ کیا ہے، کیوں آ رہا ہے غصہ۔ بعض دفعہ غصہ محبت میں آ رہا ہوتا ہے، محبت میں اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ محبت کی وجہ سے غصہ ہے، ذرا بھی آپ کو غصہ نہیں آیا، اور آپ نے امی عائشہ کی تعریف کی، فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی کہ بھائی میرے شوہر میرے پاس ہے تو دوسری عورت کیوں مداخلت کر رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھکے، نیچے بیٹھے زمین پہ، اس حلوے کو جمع کیا، برتن کو بھی اٹھایا، اور پھر جب غصہ امی عائشہ کا ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کی قیمت ادا کر دینا، اس کا برتن انصاف بھی کیا، یہ نہیں کہ اب وہ سوکن کی جو چیز توڑ دو تو پی جاؤ، نہیں، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، برتن اس کا تھا، حلوہ تو چلو اس نے مجھے دیا تھا، برتن کے پیسے دے دینا۔ تو یہ سارے وہ حقوق ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے خواتین کے متعلق، اور اللہ
کہ رسول بیان کر رہے ہیں. اور بھی بہت تفصیل ہے, یہ تو میں نے بہت تھوڑا کھینچا, اس قرآن ہی کی بہت ساری آیتیں رہ گئیں, لیکن یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی تراویح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں, نیند آ رہی ہوتی ہے, کافی دیر ہو جاتی ہے. باقی انشاءاللہ موقع ملتا رہا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.